بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل علم اور تعلیم اردو ود ریحانہ۔ آج ہم اردو او لیول سلیبس اے کا باب نمبر 3 کریں گے، جس کا نام ہے قرطبہ کا قاضی۔ قرطبہ کا قاضی ایک انگریزی ڈرامے کا اردو ترجمہ ہے اور امتیاز علی تاج نے اس کو اردو ترجمے کی شکل دی ہے۔ یہ ایک یک بابی ڈرامہ ہے، یعنی ون ایکٹ پلے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں منظر تبدیل نہیں کیا جاتا۔ خلاصے کی طرف جانے سے پہلے اس کے مرکزی خیال کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی اصل اخلاقی بنیاد انصاف ہے، اور بہترین منصف وہی ہوتا ہے جس کے انصاف کے ترازو میں امیر غریب دونوں برابر ہوں، چاہے مجرم اپنا سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ انصاف کے فیصلے کبھی نہیں ڈولتے، اور قاضی یحییٰ بن منصور ایسا ہی منصف ہے۔ جی تو خلاصے کی طرف آگے چلتے ہیں۔ اندلس کے شہر غرناطہ میں قاضی یحییٰ بن منصور کے مکان کے ایک ایوان میں صبح صبح حلاوہ نامی ایک خاتون افسردگی کے عالم میں بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حلاوہ قاضی یحییٰ بن منصور کے اکلوتے بیٹے زبیر کی دایا تھی۔ زبیر صرف 3 دن کا تھا کہ اس کی ماں انتقال کر گئی، اور حلاوہ نے اسے اپنا دودھ پلا کر پالا پوسا اور جوان کیا۔ زبیر کے ہاتھوں ایک نوجوان قتل ہو گیا تھا، تو اس کے بعد یحییٰ بن منصور نے، جو قرطبہ کا قاضی تھا، اسے پھانسی کی سزا کا حکم سنایا۔ آج اس حکم پر عمل کرنے کا دن تھا، اور اسی لیے حلاوہ پریشان اور اداس بیٹھی تھی۔ اتنی ہی دیر میں عبداللہ نامی غلام، جو یحییٰ بن منصور کا قدیمی نوکر تھا، یعنی پرانا نوکر تھا، کمرے میں داخل ہوا اور حلاوہ کو اس بات پر برا بھلا کہنے لگا کہ وہ زبیر کی پھانسی کے منحوس کلمات اپنی زبان سے کیوں نکال رہی ہے۔ حلاوہ نے مایوسی سے کہا کہ آج زبیر کی زندگی کا آخری دن ہے، وہ عدالت کی حراست میں ہے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی۔ ان حالات میں اس کے بچنے کی بھلا کیا امید رہ جاتی ہے؟ عبداللہ نے جوش میں آ کر کہا، زبیر زندہ رہے گا، اور اللہ کے فضل سے تجھے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارے گا۔ اس وقت پورے قرطبہ میں ایک بھی شخص ایسا نہیں کہ جو کسی کے بھی حکم سے، خواہ وہ حکم زبیر کے باپ کا ہی کیوں نہ ہو، اسے سولی پر چڑھانے کے لیے تیار ہو۔ لوگوں نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، یعنی راستوں، جو شہر کے اندر آنے کے جو راستے ہیں انہیں بند کر رکھا ہے، اور شہر میں داخل ہونے والے ہر شخص سے حلف لیا جائے گا کہ اسے زبیر کا خون بہانے سے کوئی بھی سروکار نہیں ہوگا۔ آج کسی بھی صورت میں قاضی کے حکم کی تعمیل ہونے نہیں دی جائے گی۔ حلاوہ نے کہا، میں اپنی چشم تصور میں سولی پر لٹکتی ہوئی زبیر کی لاش کو دیکھ چکی ہوں۔ اگر اس بات نے حقیقت کا روپ نہ دھارنا ہوتا تو کبھی یہ میری زبان پر نہ آتی۔ عبداللہ نے کہا، زبیر کو پھانسی کی سزا کا حکم سنانا غلط ہے، کیونکہ اس نے یہ خون اپنی محبت اور اپنی غیرت کی خاطر کیا ہے۔ مقتول کو زبیر کی محبوبہ سے محبت تھی، اور یہ بات زبیر کی برداشت سے باہر تھی کہ کوئی غیر اس کی محبت میں کود پڑے۔ حلاوہ نے کہا کہ اب اس بحث میں پڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مقتول کا قتل جائز تھا یا ناجائز، اصل بات یہ ہے کہ زبیر نے خون کیا ہے، اور اسی کی سزا کے طور پر آج اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ عبداللہ نے کھڑکی میں سے چوک کا منظر حلاوہ کو دکھاتے ہوئے کہا کہ سولی کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اس لیے نہیں کہ وہ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں، بلکہ یہ سب لوگ اس لیے جمع ہیں کہ زبیر کو کسی بھی صورت میں پھانسی پر لٹکتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اسی دوران میں قاضی یحییٰ بن منصور وہاں آ گیا، اور آتے ہی پوچھا کہ شہر میں زبیر کی پھانسی کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا، اور وہ جلاد کہاں ہے جس نے مجرم کو پھانسی دینی ہے؟ عبداللہ نے قاضی صاحب کو صاف صاف بتا دیا کہ اس وقت شہر میں ایک بھی شخص ان کے اس حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ سن کر قاضی نے حکم دیا، عدالت کے عہدیداروں کو بلایا جائے۔ حلاوہ نے آگے بڑھ کر بڑے جذباتی انداز میں قاضی یحییٰ بن منصور کے اندر کے باپ کی محبت کو جگانے کی کوشش کی، اپنی ممتا کی محبت کے واسطے دیے کہ وہ زبیر کی جان کو بخش دے۔
لیکن قاضی نے مختصر سا جواب دیا کہ تم نے جو کہنا تھا کہہ چکی ہو، میں بہرا نہیں ہوں۔ عدالت کے چاروں عہدیدار آ گئے۔ قاضی نے انہیں قانون پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا، لیکن چاروں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہم زبیر کو قصوروار نہیں سمجھتے، اس لیے اپنے ہاتھوں سے اسے پھانسی پر نہیں لٹکا سکتے۔ قاضی نے کھڑکی میں سے چوک میں کھڑے لوگوں میں سے کسی کو یہ خدمت سر انجام دینے کو کہا تو ہجوم نے اسی کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ قاضی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس نے عدالت کے ایک عہدیدار کو چابیاں دے کر حکم دیا کہ مجرم کو جیل کی کوٹھری سے سولی کے چبوترے پر پہنچایا جائے۔ حکم کی تعمیل ہو گئی، موت کا نکارہ بجنے لگا۔ مجرم کو تختہ دار پر پہنچا دیا گیا۔ تختہ دار کہتے ہیں جہاں پر مجرم کو پھانسی دی جانی ہوتی ہے۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، یعنی کہ بہت ہی زیادہ خاموشی تھی۔ زبیر نے آگے بڑھ کر اپنے والد کے ان ہاتھوں کو چوما جو تھوڑی دیر بعد اسے پھانسی کے تختے پر چڑھانے والے تھے۔ یکا یک موت کا نکارہ بجنا بند ہو گیا اور ہر طرف رونے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، یعنی کہ زبیر کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ قاضی یحییٰ بن منصور بڑے تھکے ہوئے انداز میں اپنی پوری قوت ارادی کو اکٹھا کرتے ہوئے لڑکھڑاتا ہوا اپنے مکان میں داخل ہوا۔ بڑی مشکل سے مکان کے اوپر والے حصے میں پہنچا اور ایک کمرے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں مقفل کر لیا، یعنی بند کر لیا۔ اس کو کہتے ہیں انصاف۔ انصاف کا پلڑا ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ جی تو آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو اس سبق کا مرکزی خیال سمجھ میں آ گیا ہوگا اور خلاصے میں بھی آپ کو اب کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اگلے باب کے بارے میں بتاؤں گی۔ چینل کو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔